بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نعیم جکھڑ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج میں نے موضوع چنا ہے ہمارے مسائل اور ان کا حل۔ یہ ایک بہت سنجیدہ موضوع ہے اور میرا پیغام بیسیکلی جتنے بھی ہمارے دوست سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، چاہے وہ یوٹیوب پر ہیں یا وہ فیس بک پر ہیں یا وہ انسٹاگرام یوز کر رہے ہیں، لنکڈ ان تو بہرحال ایک پروفیشنل پلیٹ فارم ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو ویڈیوز ہیں یا آپ لوگوں کے جو میسیجز ہیں یا آپ لوگوں کے جو پیغامات ہیں یا جو آپ کام کر رہے ہیں وہ ایسا ہونا چاہیے جس کا مطمع نظر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے چینل مونیٹائز ہو جائے یا آپ کو اس سے کوئی مالی فائدہ حاصل ہو، بلکہ خلق خدا کی اس میں بھلائی ہو۔ جب تک کسی بھی کام میں تعمیری نقطہ فکر کار فرما نہیں ہوتا، وہ کام نہ صرف یہ کہ دیر پا نہیں ہوتا بلکہ وہ کام کسی کام کا نہیں ہوتا۔ ہم سب لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں، ہم ایسا کنٹریبیوشن کریں معاشرے میں، اپنے تجربات کے حوالے سے، اگر ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر ہم اچھی فکر رکھنے والے لوگ ہیں تو ہمیں ایسا کنٹریبیوشن کرنا چاہیے جو انسانیت کے، معاشرے کے اور ہمارے دوستوں اور تمام احباب کی فلاح کے کام آ سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسائل جو ہیں، موضوع یہ ہے کہ مسائل اور ان کے حل وہ ہم ایسے ہیں جو ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو قدرت کی طرف سے آتے ہیں اور ان کا حل بعض اوقات فوری طور پہ ممکن نہیں ہوتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ وقت بذات خود ایک بہت بڑا تریاک ہے اور بہت بڑا علاج ہے ہمارے مسائل کا اور ہمارے غموں کا۔ لیکن جو مسائل ہمارے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں وہ دراصل ایسے مسائل ہیں جن کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ یعنی ایک تو وہ مسائل ہیں جن سے ہم بچ سکتے ہیں، ایک وہ مسائل ہیں جس سے ہم نہیں بچ سکتے۔ جن سے بچ سکتے ہیں، ہم آخر ایسے مسائل جو ہیں وہ کیوں پیدا کرتے ہیں اپنے لیے اور اپنے جاننے والے اور دوستوں کے لیے۔ یہاں میں ایک بات کا تذکرہ جو ہے وہ خصوصی طور پہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں جس معاشرے میں یہاں پہ رہ رہا ہوں، کینیڈا میں، یہ دنیا کے ترقی یافتہ ترین معاشروں میں سے ایک معاشرہ کہلاتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جتنے بھی ان کے جو روایتی علم تھا، جیسے ہمارے ہاں ایک روایتی علم ایک دور تھا کہ لوگ جو ہیں وہ مشورہ لینے کے لیے والدین کے پاس، گھر کے بڑوں کے پاس، یا اگر دیہات میں رہتے ہیں گلی محلوں میں ان کے بڑوں کے پاس جایا کرتے تھے اور وہ اپنے مسائل کے حل دریافت کرتے تھے۔ تو وہ ایک طرح سے کنونشنل جو ہے، ایک روایتی علم جو ہے وہ نسل در نسل چل رہا تھا۔ تو یہاں ان لوگوں نے کیا کیا، وہ تمام روایتی جو علم ہے اس کو اکٹھا کر کے سائنسی تحقیق کے ذریعے اور یونیورسٹیز اور اعلیٰ جو ان کے تحقیقی ادارے ہیں ان کے ذریعے ان کو اتھینٹیکیٹ کیا، ان کو مستند کیا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ جو وہ باتیں جو مستند تھیں، جو کارآمد تھیں، جو انہوں نے جس کے بارے میں سروے کر کے یا تجربات کر کے آزما لیا، ان کو تو انہوں نے باقی رہنے دیا، اور باقی چیزیں جو تھیں جو کہ کارآمد نہیں تھی، جو محض توہمات تھیں اور محض مفروضے تھے، وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ اور یوں جو ہے معاشرہ جو ہے وہ نہ صرف یہ مادی طور پہ ترقی کرتے گئے بلکہ یہ روایتی حوالے سے اور اخلاقی حوالے سے بھی جتنا ممکن تھا وہ ترقی کرتے گئے۔ اب ہمارے پاس بہت سارا خزانہ جو ہے علم کا، وہ جو ہمارے بڑوں کی طرف سے ہمیں ملا، لیکن ہم نے اس کے اوپر اس قدر تحقیق اور اس قدر ریسرچ اور اس کو اتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے، مستند کرنے کے لیے اتنی کوشش نہیں کی جتنی ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں جادو، ٹونا، جن اور تعویذ جیسے مسائل جو ہیں وہ موجود ہیں۔ جب ہمیں نظر آتا ہے کہ کسی کو ایسی بیماری لگ گئی ہے جو بظاہر جس کا ہمیں کوئی سراغ نہیں ملتا، تو ہم لامحالہ اس کو جادو پہ ڈال دیتے ہیں۔ کوئی کسی ایسے مسئلے سے دوچار ہو گیا ہے جس میں اس کا جو ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا، تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا تو ہم جن پہ ڈال دیتے ہیں۔
میں ان چیزوں کی حقیقت سے انکاری نہیں ہوں، لیکن میں یہ میرا یہ ایک عقیدہ ہے یا میرا یہ ایک بیلیف ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے خصوصی طور پہ پہلے جانے کہ وہ مسئلہ ہے کیا وہ ہمارا روحانی مسئلہ ہے یا وہ ہمارا جسمانی مسئلہ ہے، کیا وہ کوئی بیماری ہے۔ تو اسی وجہ سے آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جعلی پیر اور عامل اور بنگالی بابا جو ہیں ان لوگوں کے کاروبار چل رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں ہم کہ ہمارے مسائل کی اصل جڑ کیا ہے۔ ہمارے مسائل کی سب سے بڑی جڑ جو ہے نا وہ ہے میں۔ ہر جگہ پہ ہر آدمی اس جدید دور میں، پہلے بھی یہ ایک رویہ تھا اور آج بھی ہر آدمی جو ہے وہ اپنی میں کو آگے رکھتا ہے، وہ سپیس چاہتا ہے، وہ جگہ چاہتا ہے، اور وہ اپنی شاید حیثیت سے زیادہ جگہ چاہتا ہے معاشرے میں۔ لیکن قدرت کا قانون یہ ہے کہ جب کسی کو معاشرے میں جگہ چاہیے نا، اور کسی کو بہت زیادہ پروٹوکول چاہیے، اور وہ کہتا ہے کہ جی میں ہی میں ہوں، تو اس کے 3 اصول ہیں۔ ایک ہے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے، ایک ہے کہ وہ اس کے اندر احساس ہو، اور ایک ہے کہ وہ قربانی دے۔ جب تک وہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرے گا، اس کے اندر دوسروں کے لیے احساس نہیں ہوگا، وہ قربانی نہیں دے گا دوسروں کے لیے، تو اس کی میں جو ہے وہ کارآمد نہیں ہوگی، نہ اس کے لیے زیادہ جگہ بنے گی۔ اور اگر کسی نے احساس اور ذمہ داری اور قربانی کے ساتھ اپنے لیے معاشرے میں جگہ بنا لی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، تو اس کی وہ جگہ مستقل ہے۔ لوگ خود پھر جاننا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ آدمی اس مقام اور اس جگہ اور اس عزت کا واقعی حقدار ہے، ورنہ جو ہے ایسے مقام اور ایسی جگہ اور ایسے مرتبے کی کوئی سند نہیں ہوتی۔ تو ایک تو یہ ہمیں کرنا ہوگا، اور یہ ہمیں اپنے اندر ڈالنا ہوگا کہ اگر ہم معاشرے کے اندر زیادہ اپنی سپیس چاہتے ہیں، جگہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ کھڑے ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے پیار کریں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارا احترام کریں، تو پھر ہمیں قربانی دینی ہوگی۔ اور جب یہ چیز آئے گی نا، تو پھر بہت سارے ایسے لوگ جو اصل میں قربانی دیے بغیر جگہ بنانا چاہتے ہیں، وہ خود ہی اس رستے کو مشکل سمجھ کے، کٹھن سمجھ کے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، اور وہ حقدار جو ہوں گے وہ آگے آئیں گے۔ تو ایک تو مسئلے کا سب سے بڑا جو میں والے مسئلے کا حل یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر کام جو ہے نا وہ ہر کسی کے کرنے کا نہیں ہوتا۔ ایک حکایت ہم نے سنی تھی کہ کسی جنگل میں کہیں سے کوئی بہت خوبصورت شاہین آ گیا، اور اوپر سے ہواؤں سے فضا سے اڑتا ہوا، اور اس نے جنگل میں اعلان کر دیا جی کہ آج کے بعد بادشاہ جنگل کا میں ہوں۔ بہت سارے پرندے اور جانور جو ہیں وہ اس کے گرد جمع ہو گئے، جس کو اس نے بڑی کہانیاں سنائیں اپنے شکار کی، اور پھر وہ مرعوب ہو گئے، اور انہوں نے اس کو آہستہ آہستہ شیر کی جگہ جو ہے وہ اپنا حکمران ماننا شروع کر دیا۔ پھر کیا ہوا کہ وہ روزانہ اڑان بھرتا اور شام کو واپس آتا، اور تب تک وہ جو جنگل کا بادشاہ اصل میں تھا شیر، وہ تو پیدل چل کے سارے جنگل کے حالات معلوم کر لیتا، لیکن اس شاہین کو اپنی طاقت اور اپنی خوبصورتی اور اپنے سارا کچھ گھمنڈ ہونے کے باوجود بھی جنگل کے اصلی حالات کا علم نہیں ہوتا تھا۔ تو کیا ہوا کہ وہ جو جانور تھے جنگل کے، وہ خود ہی آہستہ آہستہ سمجھ گئے کہ یہ جو ہے نا یہ بادشاہت کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس تو مسائل کا فرسٹ ہینڈ نالج نہیں۔ تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہر کام ہر کسی کے کرنے کا نہیں ہوتا، اور جو وہ کام کرنے کا ہوتا ہے جس کے، وہی اس کام میں ناموری جو ہے وہ کماتا ہے۔ اب جو ہے ہمارے جو مسائل، جب چونکہ اس کے اوپر ہم بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ مسائل ہمارے کم ہوں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ ہمیں جو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم سب کو احساس کرنا ہوگا اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا ایک دائرہ اختیار کیا ہے۔ ہم سب کا ایک دائرہ اختیار ہے۔ گھر کے اندر دیکھیں، ایک مقام جو ہے وہ ماں کا ہے، ایک بیٹی کا ہے، ایک باپ کا ہے، ایک بیٹے کا ہے، ایک بہو کا ہے، ایک ساس کا ہے۔ سب کو دیکھنا ہوگا، اپنی اپنی ذمہ داریاں بانٹنی ہوں گی، اور ہمیں اپنی لمٹس کو طے کرنا ہوگا کہ کہاں میری حدود ہیں، کہاں دوسرے کی حدود ہیں، کہاں میری ذمہ داریاں ہیں، کہاں دوسرے کی ذمہ داریاں ہیں، کہاں میرے فرائض ہیں، کہاں دوسرے کے فرائض ہیں۔ جب ان چیزوں کا احساس ہو جائے گا تو 50% سے زیادہ ہمارے مسائل جو ہیں، یہ ایک ریسرچ کے مطابق ان چیزوں کے احساس کے بعد خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔
پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم سب کو ایک دوسرے کو انسانی سطح پہ دیکھنا ہے کہ ہم سب انسان ہیں، ہم سب میں کچھ نقائص ہیں، ہم سب میں کچھ خوبیاں ہیں، اور ہمیں دوسروں کے اوپر ایسی وہ جو کہتے ہیں توقعات نہیں کرنی چاہیے جو شاید دوسروں کی حیثیت اور طاقت اور ان کے شاید قدرت سے زیادہ ہیں۔ تو ایک تو یہ بھی ہمیں کرنا ہوگا۔ دیکھیں نا، اگر اللہ تعالیٰ انسان پر اس کی اوقات سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اور وہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اگر وہ نہیں ڈالتا تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کے اوپر اس کی ہمت اور توفیق سے زیادہ بوجھ ڈالیں اور توقعات رکھیں۔ اگر میں گھر کا بڑا ہوں یا کوئی گھر کا بڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ساری ذمہ داریاں اسی کے اوپر پڑ گئی ہیں۔ سب کو کوشش کرنی ہے اور سب کو مل کے چلنا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ٹیم ورک۔ اور اس ٹیم ورک کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے، آپ دیکھیں جہاں پہ بھی کمپنیز ہیں اور جہاں پہ بھی بزنسز ہیں، جو لوگ انڈیویجولی انفرادی طور پہ بزنس چلاتے ہیں وہ اتنے کامیاب نہیں ہوتے جہاں کے بجائے وہاں جہاں ٹیم ہوتی ہے، جہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ پھر ذمہ داریاں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ اور ایک جو بہت ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مشکلات اور مصیبتوں پر خوش ہونا بند کرنا ہوگا۔ یہ انتہائی منفی رویہ ہے جو یہ پاکستانی معاشرے میں خصوصاً کہ ہم دوسرے کی تکلیف پہ خوش ہوتے ہیں، یہ ایک بالکل غیر انسانی، غیر اخلاقی اور غیر مذہبی قسم کا رویہ ہے۔ دیکھیں ایک آدمی جو تھا نا، کہانی ہے کہ ایک آدمی پہاڑ کی چوٹی پہ رہتا تھا اور اس کو وہ دیکھتا تھا کہ جب کبھی سیلاب آتا تو نیچے جو دریا کے نشیبی علاقے میں لوگ رہتے تھے نا، تو ان کے گھر گر جاتے تھے، کبھی کچھ ہو جاتا تھا، کبھی کچھ ہو جاتا تھا، تو وہ اندر سے بڑا خوش ہوتا تھا جی کہ میں تو پہاڑ کی چوٹی پہ ہوں اور یہ لوگ نیچے ہیں تو مصیبت میں مبتلا ہیں۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ زلزلہ آ گیا۔ اب جب وہ زلزلہ آیا تو چونکہ پہاڑ کی چوٹی پہ وہ تھا تو اس کا گھر بڑی زیادہ شدت سے گرا اور بالکل تباہ و برباد ہو گیا۔ ہمیں ہمیشہ دوسروں کی مصیبتوں اور تکلیفوں پر خوش ہونے کی بجائے ان کو بانٹنا چاہیے، کیونکہ جب ہم ایک دوسرے کی تکلیفیں بانٹتے ہیں تو پھر دوسرے لوگ بھی ہمارا جو ہے احساس جو ہے ان کے اندر پیدا ہو۔ اور دیکھیں میں آج آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جو میں نے پہلے بھی چند ویڈیوز میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ جن لوگوں میں تخلیقی صلاحیتیں ہوتی ہیں، جو لوگ سوچتے ہیں اور جو لوگ دریافت کی قوت رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ نہ صرف اپنی زندگی میں بلکہ دوسروں کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل نیو یارک کے سڈنی بروک یونیورسٹی میں ایک مطالعاتی جائزہ چلایا گیا اور انہوں نے دیکھا کہ جو 50 سال کی عمر سے اوپر لوگ ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ خوش و خرم زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ وہ زندگی کے تجربات سے بہت کچھ سیکھ چکے ہوتے ہیں اور وہ ان تجربات سے سیکھ کے جو ہے وہ نئی چیزیں اور بہتر طریقے سے زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جہاں تک تخلیقی حوالے سے میں نے بات کی کہ جو لوگ تخلیقی ہوتے ہیں وہ زندگی میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں، تو ایک جوائے منگینو نامی ایک عورت تھی امریکہ میں، جس کی کہانی بڑی عام ہوئی، اور کہتے ہیں کہ وہ بڑی قسم پرسی کی زندگی سے پھر وہ آگے گئی اور اس نے یونیورسٹی کی ایجوکیشن حاصل کی، پھر اس کی شادی ہو گئی اور شادی کے بعد اس کی 3 بچیاں ہوئیں اور وہ بالکل اس کو طلاق ہو گئی، تو وہ بالکل ایک گھریلو زندگی کے اندر مقید ہو کے رہ گئی۔ اب ایک بڑے معاشرے میں اور ایک ایڈوانس معاشرے میں رہنا اور 3 بچوں کی پرورش کرنا اور ساتھ گھر کے سارے کام کرنا، تو وہ کیا کرتی تھی کہ بچوں کی دیکھ بھال سے فارغ ہو کر اس کو جھاڑ پونچھ کرنا پڑتا تھا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا اور اس نے ایک ایسا جھاڑو دریافت کیا جس کو اس نے نام دیا میریکل ماپ، معجزاتی ماپ۔ آپ دیکھیں ماپنگ کرتے ہیں لوگ جو گھر میں ٹاکی لگاتے ہیں، اور اس کے ذہن میں اس میریکل ماپ کا ایک خیال آیا، پھر اس نے اس کو بنایا، اور جو اس نے پہلی دفعہ اس کو ماپ کو بنا کر بیچا وہ تقریباً $10,000 اس سے ملے۔ پھر ایک کمپنی نے اس ماپ کا آئیڈیا اس سے لیا اور 1 سال کے اندر تقریباً $1 ملین کے میریکل ماپ جو ہیں وہ بیچے، اور وہ عورت جو ہے دیکھتے ہی دیکھتے ملینئر ہو گئی۔ اس کی سٹوری جو ہے آج بھی امریکن معاشرے میں بہت عام ہے۔ تو تخلیق کرنے والے جو ہوتے ہیں
وہ معاشرے میں اپنے لیے دوسروں کے لیے خوشیاں اور آسانیاں جو ہیں وہ پیدا کرتے ہیں۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، جتنے لوگ بھی جہاں جہاں بھی جس محاذ پہ بھی جو کام کر رہے ہیں وہ انفرادی طور پہ اور تخلیقی حوالے سے اور ایسے کام کریں جو لوگوں کے کام آنے والے ہوں، ان کی زندگیوں میں آسانیاں لانے والے ہوں، اور ان کے لیے نئے خیالات اور ان کے خصوصاً جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کے اندر آگے بڑھنے کی ہمت جو ہے وہ پیدا کرنے والے ہوں۔ خوش رہیں، تخلیقی کوششوں کے ساتھ انسانیت کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیں، اور لوگوں کے لیے نیک خواہشات ہمیشہ اپنے دل میں رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔